دعا کر گئے. اللہ تعالیٰ اپنے اپنے برگزیدہ بندوں کے دل میں دعائیں ایسی ڈالتے ہیں تو تب بھی یہ دعا کر گئے. تو بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے والدین کے حق میں حیًّا و میتًا انسان دعا کرنے کا اہتمام کرے. میرے والد ماجد قرۃ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، میرے دادا کا جملہ بکثرت سنایا کرتے تھے ہم کو کہ جب میرے دادا اور محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ مرض وفات میں تھے تو اس وقت کسی ایک دن مجھے بلایا، میرے والد صاحب فرماتے ہیں مجھے بلایا اور یہ کہا کہ میاں شفیع نام لے کر یہ فرمایا وہ تو سبھی لوگ بھول ہی جایا کرتے ہیں، بھول ہی جایا کرتے ہیں. یعنی جب جتنا وقت گزر جاتا ہے تو آدمی بھول جاتا ہے کہ کسی کا والدین یاد نہیں رہتے بس آپ کا تو بھول جاتا ہے، بھول ہی جاتا. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اتنی جلدی نہ بھول جانا، اتنی جلدی نہ بھول جانا. مقصد یہ تھا کہ ہمارے حق میں دعا اور اظہار ثواب کا اہتمام کرتے رہنا. تو پھر والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ جملہ آج تک قلب پر اس طرح لکھا ہوا ہے، ہمیشہ اس طرح مستحضر رہتا ہے جیسے آج ارشاد فرما رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مختلف عمر کے مختلف مرحلے میں فرماتے رہے کہ آج اب اس واقعے کو 40 سال ہو گئے، آج 50 سال ہو گئے، 55 سال ہو گئے، لیکن الحمدللہ کوئی دن خالی نہیں جاتا جس میں ان کے لیے دعا اور اظہار ثواب کا اہتمام نہ کرتا ہوں. تو بھائی والدین کا یہ حق ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہوئی ہوتی ہے انسان سے اس کو ادا کرنے کا یہ بہترین راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، ان عہد کو پورا کرنا. میرے والدین نے اپنی زندگی میں اگر کسی بات کا عہد کیا تھا، کوئی کسی سے وعدہ کر لیا تھا، کسی سے وعدہ کر لیا تھا تو اس وعدے کو پورا کرنا. کیونکہ زندگی میں اگر انہوں نے کسی سے عہد کیا یا کوئی وعدہ کیا تھا تو اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیکی کرنے کا ارادہ کیا. اب وہ اپنی بات آ جانے کی وجہ سے اس کو پورا نہیں کر پائے تو پھر اولاد کا کام یہ ہے کہ اس عہد کو، اس وعدے کو پورا کرے، اور اس کو پورا کرے گی تو انشاءاللہ نیکی کا بھی ثواب ملے گا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ثواب ملے گا. اور اسی عہد میں داخل ہے یہ کہ کسی کا باپ ہے وہ کسی دینی خدمت میں لگا ہوا تھا، اولاد کے لیے اولاد کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں بھی اس دینی خدمت کو انجام دوں جو میرا والد انجام دیا کرتا تھا، اور اس دینی خدمت کو اس کے بعد بھی جاری رکھے. تو یہ بھی والدین کی خوشنودی کا ذریعہ اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی کا ذریعہ ہے. انفاذ عہدہما. اللہ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا عام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہ اگر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا اور دنیا سے تشریف لے گئے ابھی تک اس کا ایفا نہیں کر پائے تو وہ میرے پاس آ جائے، میں اس کا وعدہ پورا کروں. تو کئی لوگ آئے اور آ کر انہوں نے اپنے اپنے وعدے ذکر کیے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. تو ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ یہ خاتون تھی یا کوئی عربی تھے، وہ آئے یہاں سے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تجھے اس طرح بھر بھر کے دوں گا.
अब दोनों हाथों को गर्भ से इस तरह दूंगा। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इसी तरह दो इसको, भर के दो। तो उन वादों को पूरा फरमाया। अपने किसी बड़े का अगर इंतकाल हो जाए और वो अपने किसी से वादा कर चुका हो, उस वादे को पूरा करना हुकूक में दाखिल है और उसके लिए उसके साथ उसके सलूक का फायदा भी हासिल होता है। तीसरी बात जो इरशाद फरमाई इस हदीस में, ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया व इकराम सदीक़िहिमा, उनके दोस्त का इकराम। अपने वालिद या वालिद का दोस्त, वालिदा की सहेली कोई हो तो उसके साथ इकराम का मामला करना और उसके साथ उसी जारी और बाकी रखना जो ताल्लुक उनकी जिंदगी में मौजूद था, ये भी उनके हुकूक में दाखिल है और इससे भी वालिदैन के हुस्न सलूक की तलाफी होती है। चुनांचे हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावक़ात कुछ ख़वातीन के पास कुछ हदिया भेजा करते थे और उससे ऐसे थे कि उनका कोई नफास आना जाना ना कुछ। तो मैंने एक दिन पूछा कि आप इन ख़वातीन को आप ये हदिया भेजते हैं तो इसकी क्या वजह है? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये हज़रत खदीजतुल कुबरा की सहेलियां हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौज मुतहरा थी और मक्का मुकर्रमा ही उनके साथ पा गई थी। तो फरमाया कि इनकी सहेलियां हैं, तो मैं उनके इंतकाल के बाद भी उनके साथ ये रास्ता कायम रखता हूँ कि उनको हदिया भेजता रहता हूँ। ये खदीजा का रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो जब खुदा बीवी का ये हक है तो वालिदैन का हक तो बतरी क्या है कि वालिदैन से भी मिलने जुलने वाले, उनके जो दोस्त अहबाब हैं, उनके जो अहले ताल्लुकात हैं, उनके साथ वैसा ही रिश्ता कायम रखना। एक रिवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु के साहबजादे हैं, एक मरतबा जा रहे थे सफर में, तो देखा कि एक देहाती आदमी आया। उस देहाती आदमी ने पूछा आकर के क्या तुम फलां के बेटे हो, यानी हज़रत उमर का नाम लेकर कहा कि तुम क्या हज़रत उमर के बेटे हो? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया कि जी हाँ मैं उनका बेटा हूँ। तो उन्होंने महसूस किया कि ये कुछ हाजतमंद वाले होते हैं और तो उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जिस जानवर पर वो सवार थे वो पूरे का पूरा जानवर उसको हदिया में दे दिया। तो जो साथी थे उनमें से किसी ने पूछा कि अगर आप इनको थोड़ा बहुत कुछ